بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 ہے۔ ترجمہ یہ ہے، اور ایسے تو نہیں کہ مسلمان کوچ کریں سارے کے سارے، سو کیوں نہ نکلا ہر فرقے میں سے ان کا ایک حصہ، تاکہ دین میں سمجھ پیدا کریں اور تاکہ خبر پہنچائیں اس قوم کو، اپنی قوم کو، جب وہ لوٹ کر آئیں ان کی طرف، تاکہ وہ بھی اس سے بچتے رہیں۔ خلاصہ تفسیر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اور ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ جہاد کے واسطے سب کے سب نکل کر کھڑے ہو جائیں، کہ اس میں دوسری اسلامی ضروریات معطل ہو جاتی ہیں۔ سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی سی جماعت جہاد میں جایا کرے، اور کچھ لوگ اپنے وطن میں رہ جایا کریں، تاکہ باقی ماندہ لوگ رسول اللہ علیہ وسلم کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے بعد علماء شہر سے دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے رہیں، تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جو جہاد میں گئے ہیں جب ان کے پاس واپس آ جائیں تو دین کی باتیں سنا کر اللہ کی نافرمانی سے ان کو ڈرائیں، تاکہ وہ بھی دین کی باتیں سن کر برے کاموں سے احتیاط کریں۔ سورہ توبہ میں بڑی اہمیت کے ساتھ غزوہ تبوک کا ذکر مسلسل چلا آیا ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نفی عام کا اعلان کیا گیا تھا، سب مسلمان شریک ہوں۔ نفی عام ہے، سارے مسلمان شریک ہو جائیں۔ اس حکم کی خلاف ورزی بلا عذر صحیح جائز نہ تھی۔ جو لوگ خلاف ورزی میں مبتلا ہوئے انہیں تو زیادہ منافقین تھے، جن کا بہت سی آیت میں آ گیا ہے۔ کچھ مخلص مومن بھی تھے جو وقتی کاہلی اور سستی کے سبب رہ گئے تھے، ان کی توبہ حق تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ ان سب واقعات سے بظاہر یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ جہاد اور غزوے میں سبھی مسلمانوں کو نکلنا فرض اور تخلف پیچھے رہ جانا حرام ہے، حالانکہ حکم شرعی یہ نہیں، بلکہ جہاد عام حالات میں فرض کفایہ ہے، جس کا حکم یہ ہے کہ مسلمانوں کی کچھ جماعت جو جہاد کے لیے کافی ہو، جہاد میں مشغول رہے، تو باقی مسلمان فرض سے سبکدوش ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اگر جہاد میں شریک ہونے والی جماعت کافی نہ ہو، وہ مغلوب ہونے لگے، تو آس پاس کے مسلمانوں پر ان کی تقویت کے لیے نکلنا اور جہاد میں شریک ہونا فرض ہو جاتا ہے۔ وہ بھی کافی نہ ہو تو ان کے قریب لوگوں پر فرض ہو جاتا ہے، وہ بھی کافی نہ تو ان کے متصل مسلمانوں کو، یہاں تک کہ سارے عالم کے مسلمانوں پر ایسی حالت میں جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، جس سے تخلف یعنی پیچھے رہ جانا حرام ہے۔ اس طرح فرض ہونے کی صورت میں یہ کہ مسلمانوں کا امیر ضرورت سمجھ کر نفی عام کر دے اور سب مسلمانوں کو جہاد کی دعوت دے، تو اس وقت جہاد کی شرکت فرض اور تخلف حرام ہو جاتا ہے، جیسا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نفی عام کی وجہ سے پیش آیا تھا۔ یہ آیت اسی حکم کو واضح، اس آیت میں اسی بات کو حکم کیا گیا ہے کہ یہ غزوہ تبوک میں نفی عام کی وجہ سے خصوصی حکم تھا۔ عام حالات میں جہاد فرض نہیں ہے کہ سب مسلمان پر جہاد میں جانا فرض ہو جائے، کیونکہ جہاد کی طرح اسلام اور مسلمانوں کے اجتماعی مسائل اور مہمات اور بھی ہیں جو جہادی کی طرح فرض کفایہ ہے۔ اس لیے ان کے لیے مسلمانوں کی مختلف جماعتوں کو تقسیم کار کے طور پر کام کرنا چاہیے۔ اس لیے سب مسلمانوں کو ہر جہاد میں نکلنا نہیں چاہیے۔ اس مضمون سے فرض کفایہ کی بھی آپ کے سمجھ سکتے ہیں، جو کام شخصی نہیں ہے، اجتماعی ہے، اور سب مسلمانوں پر ان کی ذمہ داری ہے، ان کو شریعت میں فرض کفایہ قرار دیا گیا، تاکہ تقسیم کار کے اصول پر سب اپنی جگہ چلتے رہیں اور اجتماعی فرائض سب ادا ہوتے رہیں۔ مسلمان مردوں پر نماز جنازہ، اس کی تکفین، مساجد کی تعمیر نگرانی، جہاد، اسلامی سرحدوں کی حفاظت، یہ سب فرض کفایہ کے فرض کفایہ کے افراد ہیں۔ ان کی ذمہ داری تو پورے عالم کے مسلمانوں پر ہے، مگر بقدر کفایت کچھ لوگ کر لیں تو دوسرے مسلمان فرض سے سبکدوش ہو جاتے ہیں۔ اسی فرض کے مسئلے میں ایک اہم کام دینی تعلیم ہے، دینی تعلیم میں مہارت پیدا کرنا ہے۔ اس آیت میں خصوصیت سے اس کے فرض ہونے کا اس طرح ذکر کیا ہے کہ جہاد جیسے اہم فریضے میں بھی اس فرض کو نہیں چھوڑا جا سکتا، جس کی صورت یہ ہے کہ ہر بڑی جماعت میں ایک چھوٹی جماعت جہاد کے لیے نکلے اور باقی لوگ علم دین حاصل کرنے لگے ہیں، پھر یہ دین کا علم حاصل کرنے کے کر کے جہاد میں جانے مسلمانوں کو اور دوسرے مسلمانوں کو علم دین سکھائیں۔ تو جہاد کے تعلق سے یہ بات ہے کہ قرآن میں سب سے زیادہ آیات اگر کسی عمل کے بارے میں تو جہاد کے بارے میں۔ تو اس ناچیز نے کتاب لکھی ہے کہ
قرآن مجید کی آیات، جہاد کے تعلق سے قرآن مجید کی آیات اور زیر طبع ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، 10-15 دن میں کتاب آ جائے گی۔ تو آیات، ان کا ترجمہ، ان کی تشریح یہ لکھی ہے۔ تو ایک ایسا اہم فریضہ جس کو حدیث میں فرمایا گیا ہے ذروۃ السنامی، اعمال کی چوٹی کہا گیا ہے۔ تو آج مسلمانوں کی ذلت، مسلمانوں کی خواری، مسلمانوں کی جو ہے زوال سے بھی اسی وجہ سے انہوں نے جہاد کو چھوڑ دیا ہے۔ تو صاف اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ جب تم بیلوں کی دم پکڑ کر کھیتی باڑی پر راضی ہو جاؤ گے، جہاد چھوڑ بیٹھو گے، تو اللہ تعالیٰ تم پر ہی ذلت مسلط کرے گا جس سے کبھی نکل نہ سکو گے، یہاں تک کہ پھر اپنے دین یعنی جہاد کی طرف لوٹ آ جاؤ۔ تو مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑ دیا ہے، جہاد کا نام لینے سے بھی ڈرتے ہیں۔ جماعت نے جہاد کو بالکل جو ہے روک دیا لوگوں کو جہاد کو۔ یہ حقیقت ہے کہ افغانستان میں لوگ جہاد کو جا رہے تھے، جا کے جماعت میں لے کر یہ دو بہت افسوس کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عید کے بعد کیا کرتے تھے؟ عید کی نماز کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز اتمام پڑھتے تھے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اول شیء یبدؤ بہ الصلاۃ ثم ینصرف فیقوم مقابل الناس والناس جلوس علی صفوفهم۔ تو پہلے نماز پڑھتے تھے، پھر لوگوں کے مقابلے کے آپ کو خطبہ دیتے تھے، ویعظہم ان کو نصیحت کرتے تھے، ویوصیہم ان کو تاکید کرتے تھے، ویامر بہم وان کان یرید یقطع باسا قطعه او یامر بشیء امر به ثم ینصرف۔ بعض نصیحت کرتے، وصیت فرماتے، احکام صادر کرتے، کوئی لشکر بھیجنا ہوتا اس کی روانگی فرماتے، اس طرح لوگوں کے معاملات و مقدمات کے بارے میں کوئی فیصلہ ہوتا آپ صادر فرماتے، پھر دشت لاتے تھے۔ لشکر بھیجنے کو بعث کہتے ہیں۔ جمعہ و عیدین کے اہم مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے چونکہ مسلمانوں پر جہاد ہر وقت فرض ہے، یا تو فرض کفایہ یا تو فرض عین ہے۔ جمعہ و عیدین میں مختلف لوگ حاضر ہو کر اجتماع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اجتماع کے موقع پر ضرورت محسوس ہونے تو جہاد کے لیے دستے روانہ کرتے تھے۔ آج کل مسلمانوں کی اجتماعات میں سے سیر و چلے اور سال کی جماعتیں نکالا جا رہی ہیں، اس پر فخر کیا جا رہا ہے، جہاد کے نام سے کانپ جاتے ہیں، اس کے قریب نہیں جاتے۔ یہی ہماری ذلت جو ہے اصل وجہ، تو اس جماعت کی وجہ سے جو ہے دین ذلیل و خوار ہو گیا، یاد رکھو یہ سنگین فتنہ۔ خیر اب ہمارا موضوع نہیں ہے، جو ہے اصل چیز جو ہے علم، دین میں طلب علم کا فرض ہونا اور اس کے آداب و فرائض۔ امام قرطبی نے فرمایا کہ آیت جو بھی ہم نے تلاوت کی ہے فلولا نفر من کل فرقۃ کی آیت ہے، یہ آیت طلب علم کی اصل اور بنیاد ہے۔ غور کیا جائے تو اسی آیت میں علم دین کا اجمالی نصاب بھی بیان کیا گیا ہے اور تفصیل نصاب بھی بیان کیا گیا ہے۔ علم حاصل کرنے کے بعد عالم کے فرائض بھی اس میں بیان کیے گئے۔ علم دین کے فضائل، علم دین کے بے شمار فضائل ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرمایا وان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ به خیرا یفقهه فی الدین وانما انا قاسم واللہ یؤتی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جس شخص کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسی دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ میں صرف علم کو تقسیم کرنے والا ہوں، عطا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ یفقہ فی الدین ہے، فقاہت دین کی سمجھ بوجھ۔ لہذا فقاہت اس ملکہ اور سمجھ بوجھ کا نام ہے جس کے ذریعے انسان غیر حاصل معلومات کا استخراج کرتا ہے، یہ نعمت عظمیٰ ہے۔ ملا علی قاری کہتے ہیں یہ حدیث متعارف فقہ کے لیے خاص نہیں ہے، فقی جو بن جاتے ہیں، فقہ کا مطلب جو فقہ جو آخر میں بن گئی نا قرآن حدیث فقہ، اس کے لیے نہیں ہے بلکہ عام مفہوم ہے۔ حسن بصری سے کسی نے کہا کہ فقہ نے ایسا فرمایا ہے، تو آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو، تم نے کسی فقی کو دیکھا بھی ہے؟ حسن بصری نے فرمایا فقیہ وہ ہوتا ہے جو زاہد دنیا راغب فی الآخرہ ہے، جو دنیا سے بے رغبتی کرنے والا آخرت کی طرف پوری طرح جو ہے متوجہ ہوتا ہے، اپنے دین کی بصیرت رکھتا ہے، ہمیشہ اپنے رب کی بات میں لگا رہتا ہے۔ تو دین علم کے فضائل بہت سارے ہیں، تو یہ سمجھ کیسے آئے گی؟ سمجھ جو ہے دین کی سمجھ آتی ہے دین کے علم سے۔ تو اس لیے ایک باب پورا جو ہے مشکات میں ہے
دین کے علم کے بارے میں. عن كثير بن قيس قال كنت جالسا مع أبي الدرداء في المسجد دمشق فجاء رجل فقال يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجة قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتزوى أجنحتها رزقا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات من في الأرض والهيتان في جوف الماء وإن فضل الأنبياء فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحب وافر. کثیر بن قیس کہتے ہیں کہ ایک صحابی ابو الدرداء کے پاس دمشق میں بیٹھا ہوا تھا. ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میں مدینہ منورہ سے آپ کے پاس ایک حدیث سننے کے لیے آیا ہوں جس کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ آپ یہ اللہ کے سے بیان کرتے ہیں. آپ کے پاس میرے آنے کا کوئی اور غرض و غایت نہیں ہے. یہ سنت ابو الدرداء نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے سنا جو شخص کسی راستے کو خواہ وہ لمبا ہو یا مختصر ہو علم دین حاصل کرنے کے چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہشت کے راستے پر چلاتا ہے. فرشتے طالب علم کی رضامندی کے لیے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں. عالم کے لیے ہر وہ چیز جو آسمان زمین کے اندر ہے یعنی فرشتے جو زمین کے اندر اوپر ہیں جن و انس اور مچھلیاں جو پانی کے اندر ہے دعائے مغفرت کرتی. اور عالم کو عابد پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے 14ویں کے چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت حاصل ہے. علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں. انبیاء کرام وراثت میں دینار و درہم نہیں چھوڑتے. ان کا ورثہ علم ہے. جس نے علم حاصل کیا اس نے کامل حصہ پایا. یہ علم کی اور علماء کی فضیلت ہے. نبی امامت باہلی قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان احدهما عابد والآخر عالم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل العالم علی العابد كفضل على ادنى ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکته اهل السماوات والارض حتى النملة في جوہرها وحتى الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر. ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو آدمی کو ذکر کیا گیا جس میں ایک عابد تھا دوسرا عالم تھا. یعنی آپ سے پوچھا گیا کہ ان دونوں میں کون افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالم کو عابد پر ایسی فضیلت جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا آدمی پر. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے آسمان و زمین کی تمام مخلوقات یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں مچھلیاں پانی میں اس شخص کے لیے دعا خیر کرتی ہیں جو لوگوں کو بھلائی یعنی دین سکھاتا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول الکلمۃ الحکمۃ زالۃ الحکیم فحیث وجدها فوق بها. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین میں فائدہ دینے والی بات دانش مند آدمی کا مطلوب ہے. جہاں بھی اسے پائے وہی اس کا حقدار ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک فقیہ یعنی دین کی سمجھ رکھنے والا شخص شیطان پر 1000 عابدوں کے مقابلے میں بھاری ہوتا ہے. فقیہ یعنی وہ عالم جو احکام اور مناشی احکام کو جانتا ہے. عالم باللہ بھی ہے اور عالم بامر اللہ بھی ہے. فقہ سے مراد دین کی سمجھ بوجھ ہے. تو یہ بہت سارے حدیثیں میں نے 2-3-4 حدیثیں آپ کو سنائی ہیں. اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے مگر 3 عمل ایسے ہیں جس کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد پہنچتا رہتا ہے. ایک صدقہ جاریہ جیسے مسجد یا دینی تعلیم کی عمارت یا رفع عام کے کوئی ادارے. دوسرا وہ علم جس سے اس کے بعد لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں یعنی لوگوں کو سکھا دیا ہے لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ایک کتاب میں لکھ دیا ہے کوئی کتاب تصنیف فرمائی اس کے بعد جو لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں. تیسری اولاد صالح جو اس کے لیے دعا خیر رسالہ ثواب کرتی ہے. علم دین کے فرض عین اور فرض کفایہ کی تفصیل. ابن عدی اور بحقی نے بسند صحیح حضرت انس سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریض علی کل مسلم یعنی علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ ظاہر ہے کہ اس حدیث اور مذکورہ سابقہ حدیث میں علم سے مراد دین کا علم ہے. دنیوی علم فنون
عام دنیا کے کاروبار کی طرح انسان کے لیے ضروری سی، مگر وہ فضائل نہیں جو احادیث میں مذکور ہوئے۔ پھر علم دین ایک نہیں ہے، بہت سے علوم پر مشتمل ہے۔ دین ایک جامع نظام ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت پر اس پر قادر نہیں کہ ان سارے علوم پر عبور حاصل کریں۔ اس لیے حدیث مذکور میں جو بات مذکور ہے ہر مسلمان پر دین کا علم فرض ہے، اس سے مراد دین کا وہ حصہ جس کے بغیر نہ آدمی فرائض ادا کر سکتا ہے نہ حرام سے بچ سکتا ہے، جو ایمان و اسلام کے لیے ضروری ہے۔ باقی علوم کی تفصیلات قرآن حدیث کے تمام معارف و مسائل، پھر ان سے نکلنے والے احکام و شرعی تفصیل، یعنی ہر مسلمان کی قدرت میں ہے، نہ وہ ایک فرض عین ہے، البتہ پورے عالم اسلام کے لیے کہ فرض کفایہ ہے۔ ہر شہر میں ایک عالم ایسا ہو جو ان تمام علوم و شرائع کا ماہر موجود ہو، تو باقی مسلمان اس سے سبکدوش ہو جاتے ہیں۔ جس شہر قصبے میں ایک بھی عالم نہ ہو تو شہر والوں پر فرض ہے کہ اپنے میں سے کسی کو عالم بنائیں یا باہر سے کسی کو بلا کر رکھ لیں، تاکہ ضرورت پیش آنے پر مسائل کو اس کے ذریعے سے سمجھ لیں، مسائل اس کے رجوع کیا جائے اور عمل کر سکیں۔ اس لیے علم دین میں فرض عین اور فرض کفایہ کی تفصیل ہے۔ فرض عین ہر مسلمان مرد پر فرض ہے کہ اس کے اسلام کے عقیدے کیا ہیں اس کو معلوم ہو جائے، طہارت نجاست کے احکام سیکھے، نماز روزہ اور تمام عبادات جو اس نے شریعت فرض ٹھہرائی ہیں قرار دی ہیں اس کا علم حاصل کرے، جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے اس کا علم حاصل کرے۔ جس کے پاس بقدر نصاب ہو، مال ہو، اس پر فرض ہے کہ زکوٰۃ کے احکام معلوم کرے۔ جس کو حج قدرت ہو، صاحب استطاعت ہو، تو حج کرنے کے لیے اس کو جو ہے فرض حج کے کیا مسائل ہیں جانے۔ جو آدمی تجارت کر رہا ہے بے شرح کے مسائل جانے، جو آدمی صنعت و مزدوری کر رہا ہے اس کے مسائل جانے، جو کام وہ کر رہا ہے اس کے مسائل جانے۔ ایک آدمی نے نکاح کیا تو نکاح کے مسائل جاننا ضروری ہے۔ فوراً آدمی اٹھ جاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ جو ہے نکاح کرنے کے بعد جو چاہے منہ سے بک دیتا ہے، طلاق بک دیتا ہے۔ کب تک ایک عورت، کب اس کی بیوی اس کے جو ہے زوجیت میں رہتی ہے، کب اس سے جدا ہو جاتی ہے، یہ ہم کو معلوم نہیں، بعد میں طلاق دینے کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں، منہ سے جھٹ سے 3 طلاق بول دیتا ہے۔ تو جو کام وہ کر رہا ہے اس کے تعلق سے شریعت کے احکام جاننا ضروری ہے۔ جو نہیں کر رہا ہے، جو اس میں جو ہے اس کو واسطہ نہیں تو چھوڑ دے۔ ایک آدمی جو زراعت نہیں کر رہا ہے تو اس کو جاننا ضروری، زراعت کا مسائل جاننا ضروری نہیں۔ ہاں، عالم کو جاننا سب ضروری ہے، عالم کو سارے مسائل جاننا اور لوگوں کو جو مسائل پوچھنے آتے ہیں تو صحیح بتانا ضروری ہے۔ تو ایک شخص کے لیے جو فرض عین نصاب ہے، مسلمان ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ مسلمان رہنے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے، مسلمان رہنے کے لیے، اور اسلام کے لیے دنیا سے جانے کے لیے، کیونکہ بے شمار فتنے اڑتے رہتے ہیں، بے شمار فتنے پیدا ہوئے اور لوگ جو ہے ان فتنوں کا شکار ہو گئے۔ تو اس لیے مسلمان دنیا سے جانے کے لیے، اصل چیز تو خاتمہ بالخیر ہے۔ تو بے شمار فتنوں میں سے قادیانیت ہے، مہدویت ہے، اور دنیا کے فتنے جو ہے شرک بدعت کے فتنے، بے شمار فتنے پیدا ہوئے، لوگ اصل شکار ہو گئے۔ بس آج جو ہے بہت کم لوگ ہوں گے جن کا عقیدہ صحیح ہے۔ تو پہلے عقیدہ کیا ہے معلوم نہیں لوگوں کو، دین کا مزاج لوگوں نے سمجھا نہیں۔ دین کا مزاج عقیدہ اور عمل، عقیدے پر ساری بنیاد ٹھہری ہے، عقیدہ ہی معلوم نہیں عقیدہ کیا ہے۔ بس لوگ کہتے ہیں تمہارا عقیدہ الگ ہے، ہمارا عقیدہ کیسا ہو سکتا ہے؟ سارے مسلمان کا عقیدہ ایک ہونا چاہیے اگر مسلمان ہے تو۔ پھر اس کے ساتھ ایک بات یہاں جو معرف القرآن میں لکھی ہے کہ جو ہے علم تصوف بھی فرض عین ہے۔ علم تصوف سے مراد اخلاص، ساری کاموں کی بنیاد اخلاص ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اس کو بنیاد بنا کے فرمایا جا رہا ہے کہ اعمال باطنہ یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو صرف ظاہر ہی ہوگا، اور اگر اخلاص نہیں ہے تو ساری کام بیکار ہو جائیں گے۔ جو لوگوں نے الگ الگ چیزیں بنا رکھی ہیں، مختلف جو ہے اعمال، مختلف جو ہے کیا کہنا چاہیے، ایک سسٹم بنا کے رکھا ہے تصوف کے تعلق سے، وہ صحیح نہیں۔ فرض کفایہ، یہ تو فرض عین کی بات ہوئی، ایک شخص کے لیے مسلمان ہونے کے لیے، مسلمان رہنے کے لیے اور اسلام میں دنیا جانے کے لیے کیا ضروری ہے، یہ بات کر رہا ہوں۔ یہ اتنا علم ہر آدمی حاصل کرے، کیسا حاصل کرے آگے بتایا جا رہا ہے۔ فرض کفایہ، پورے قرآن مجید کے معنی اور مسائل کو سمجھنا، قرآن کو، حدیث کو سمجھنا، اس میں معتبر غیر معتبر کی پہچان کرنا، قرآن و سنت سے جو احکام و مسائل نکلتے ہیں اس کا سب علم حاصل کرنا، اس میں صحابہ، تابعین، ائمہ مجتہدین کے اقوال آثار سے واقف ہونا، یہ اتنا بڑا کام ہے کہ پوری عمر سارا وقت اس میں صرف کرنے کے بعد بھی پورا عبور حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے شریعت نے اس علم کو فرض کفایہ قرار دیا۔
بقدر ضرورت کچھ لوگ یہ علم حاصل کریں تو باقی سب لوگ زبردست ہو جائیں گے۔ علم دین کا نصاب، قرآن حکیم نے اس جگہ دین کی حقیقت اور اس کا نصاب بھی ایک لفظ میں بتا دیا، لیتفقہوا فی الدین۔ یہ موقع بہت ظاہر سے تھا کہ یتعلمون الدین کہا جاتا، علم حاصل کرے، مگر قرآن سے تعلم کا لفظ چھوڑ کر تفقہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اس طرف اشارہ کر دیا ہے۔ محض دین کا پڑھ لینا کافی نہیں، بہت سے لوگ جو غیر مسلم ہیں وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، شیطان کو زیادہ علم ہے کیا کر سکتے ہیں، بلکہ علم دین سے مراد دین کی سمجھ پیدا کرنا ہے۔ اسی سے تفقہ کا ہے، یہ لفظ فقہ سے، فقہ کے معنی سمجھ بوجھ کے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ قرآن کریم نے یہ لفظ مجرد یفقہ نہیں فرمایا، یتفقہ۔ تفقہ کے معنی جو ہے چھلکا نکال کے مقصد تک پہنچنے کو کہتے ہیں تفقہ، جو آپ تفاعل سے، اس کے معنی محنت و مشقت سے آدمی دین کی سمجھ حاصل کرے، اس کے حاصل کرنے کے لیے، دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے محنت اٹھائے، دین کی سمجھ پیدا کرنے میں پوری محنت و مشقت اٹھا کر مہارت حاصل کرے۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ دین کی سمجھ صرف اتنی نہیں کہ طہارت نجاست کے مسائل معلوم کرے، نماز روزے زکوٰۃ کے مسائل معلوم، بلکہ دین کی سمجھ بوجھ یہ ہے کہ ہر قول و فعل اور حرکت سکون کا آخرت میں اس سے حساب لیا جائے گا۔ یہ اس کو میں جو کر رہا ہوں یہ صرف دنیا کے حد تک نہیں ہے بلکہ عالم آخرت ہے، وہاں مجھے اس کا حساب کتاب دینا ہے۔ اس کو دنیا میں کس طرح رہنا چاہیے، کل اس کو جوابدہی کرنی اللہ کے سامنے، یہ فکر پر دراصل اسی فکر کا نام دین کی سمجھ بوجھ ہے۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ کی تعریف کی کہ انسان اپنے تمام کاموں کو سمجھ لے جس کا کرنا اس کے لیے ضروری ہے، اور ان تمام کاموں کو سمجھ لے جس سے بچنا بھی ضروری ہے، جن کا کرنا اس کے لیے ضروری ہے اور ان تمام کو سمجھ لے جس کا اس سے بچنا ضروری ہے۔ آج کل جو علم فقہ مسائل جزیہ کے علم کہا جاتا ہے، یہ بات کی اصطلاح ہے۔ قرآن حدیث میں فقہ کی وہی ہے، یہی جو امام اعظم رحمۃ اللہ نے بیان فرمائی۔ جس شخص نے دین کی کتابیں سب پڑھ لیں مگر سمجھ نہ پیدا کی، وہ قرآن و سنت کی اصطلاح میں عالم نہیں ہے۔ دیکھیے کیا فرما رہے ہیں، مدرسے میں 10 سال پڑھے، دین کی سمجھ نہیں، بہت سے لوگ ملیں گے، اب کیا بیان کیا جائے، ان کی شکایت نہیں ہے، لیکن حقیقت معرف القرآن سنا رہا ہوں میں آپ کو، میری طرف سے نہیں۔ 10 سال پڑھ کے آ جاتے ہیں، قاری حافظ عالم مفتی سب کچھ ہو جاتے ہیں، لیکن دین کی سمجھ نہیں پیدا ہوتی ان لوگوں۔ اس تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ علم دین حاصل کرنے کا مفہوم قرآن کی اصطلاح میں دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنا ہے۔ وہ جن ذرائع سے، اچھا انہوں نے کتابیں نہیں پڑھی تو کیا ہوا، سن کر حاصل کرنا۔ کون صحابہ کرام کتابیں پڑھے تھے، قرآن ہی کو نہیں لکھا گیا تھا ابھی، قرآن ایک جلد میں نہیں تھا، کیا پڑھتے ہیں، حدیثیں تو جمع ہی نہیں کی گئی تھی، مگر صحابہ کرام کا علم کتنا تھا، دیکھ رہے ہیں آپ، تو یہ سمجھ تھی ان کے دین کی، دین کی سمجھ سب سے آگے تھی۔ وہ ذرائع کتابیں ہو سکتی ہیں، اساتذہ کی صحبت ہو سکتی ہے، علماء کی صحبت ہو سکتی ہے، کتابیں سن کر حاصل کر سکتا ہے۔ تو اب آخر میں جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک عالم دین کی علم حاصل کرنے کے بعد اس کا فریضہ کیا ہے۔ اس لیے قرآن نے اس کو بھی جملے مانے کہا، لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، تاکہ اپنی قوم کو اللہ کی نافرمانی سے ڈرائیں۔ علم حاصل کرنے کے بعد کیا کام ہے بولے عالم کا، دین کی سمجھ آنے کے بعد وہ لوگوں کو ڈرائے کہ کل تمہیں خدا کے پاس جوابدہی کرنا ہے، یہ چیزیں چھوڑ دو، یہ چیزیں کرو، تاکہ وہ اپنی قوم کو اللہ کے نام سے ڈرائیں۔ یہاں بھی یہ بات قابل نظر ہے کہ اس جملے میں عالم کا فرض کیا بتا، انذار قوم بتائے۔ انذار کا ترجمہ اردو میں ڈرانے سے کیا جاتا ہے، مگر اس کا پورا ترجمہ نہیں ہے، اردو زبان کی تنگی کی وجہ سے کوئی ایک لفظ اس کے پورے ترجمے کو ادا نہیں کر سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ڈرانا کئی طرح ہوتا ہے، ایک ڈرانا دشمن، چور، ڈاکو، کسی درندے، زہریلے جانور ہے، ڈرانا ہے۔ ایک ڈرانا وہ ہے جو باپ اپنے شفقت سے اپنی اولاد کو تکلیف دی چیزوں سے ڈراتا ہے، آگ سے ڈراتا ہے، مضر غذا سے ڈراتا ہے، جس کا منشا شفقت اور محبت ہوتی ہے، اس کا لب و لہجہ بھی کچھ اور ہوتا ہے۔ انذار اسی قسم ڈرانے کو کہتے ہیں، اس لیے پیغمبروں اور رسولوں کو نذیر کا لقب دیا گیا، اللہ نے کہا انا نذیر الاولیاء، میں کھلا ڈرانے والا۔ تو یہ شفقت سے، محبت سے، ہمدردی سے ڈرانے کو انذار کہتے ہیں۔ اور دوسرا لفظ بھی آپ کے لیے انبیاء کرام کے بشیر بھی ہے، مگر یہاں قابل غور یہ ہے کہ انبیاء کرام کے 2 لقب ہیں، بشیر و نذیر۔ نذیر کے معنی تو ابھی آپ معلوم کر چکے، بشیر کے معنی بشارت دینے والا، خوشخبری سنانے والا۔ انبیاء علیہ السلام کا ایک کام یہ ہے کہ نیک کام کرنے والوں کو بشارت سنائیں۔ اس جگہ اگر یہ صراحت ذکر انذار کا کیا گیا ہے، مگر دوسرے نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم کا فریضہ یہ بھی کہ نیک کام کرنے والوں کو بشارت بھی سنائیں۔ لیکن یہ صرف انذار کا ذکر پر اکتفا کرنا اس کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کے 2 کام ہیں، ایک ہے کہ جو عمل اس کے لیے دنیا آخرت میں مفید ہے اس کو اختیار کرے، اور جو عمل اس کے لیے مضر ہے اس سے بچے۔ اتفاق علماء و عقلاء ان دونوں کاموں میں دوسرا کام سب سے مقدم ہے، اس کو فقہ کے اصطلاح میں جلب منفعت اور دفع مضرت کہتے ہیں۔
دو لفظوں میں تعبیر کر کے دفع مضرت کو جلب منفعت پر مقدم قرار دیا گیا. نقصان سے بچنا اہم، نقصان سے بچے گا تو لازماً جو ہے فائدہ حاصل ہو جائے گا. جلب منفعت، نفع حاصل کرنا. اس کے علاوہ دفع مضرت کا ایک حصے سے جلب منفعت کا مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے، چونکہ جو انسان کے لیے مفید اور ضروری ہے ان کا ترک بڑی مضرت ہے. جو شخص مضرت اعمال سے بچنے کا اہتمام کرے گا وہ ضرور جو ہے اعمال ضروریہ سے ترک کا بھی اعمال ضروریہ کے ترک سے بچنے کا بھی اہتمام کرے گا. یہاں یہ معلوم ہوگا کہ آج کل جو عموماً واضح تبلیغ اثر نہیں کرتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں انذار کے آداب نہیں ہوتے. جس کے طرز بیان میں لب و لہجے میں شفقت اور رحمت اور خیرخواہی متشرع ہو، مخاطب کو یقین ہو جائے کہ اس کلام کا مقصد نہ مجھے رسوا کرنا ہے، نہ بدنام کرنا ہے، اپنے دل کا غبار نکالنا ہے، بلکہ جس چیز کو میرے لیے مفید اور ضروری سمجھتا ہے، محبت کے سے مجھے بتا رہا ہے. اگر آج ہماری تبلیغ اور خلاف شرع امور کے مرتکب لوگوں کو اصلاح کی دعوت کا طرز ہو جائے تو اس کا نتیجہ قطعاً لازم ہے کہ مخاطب کو ہماری ضد نہیں پیدا ہوگی. وہ جوابدہی فوراً پڑنے کے بجائے اپنے اعمال کا جائزہ لینے لگے گا اور انجام سوچ کر متوجہ ہو جائے گا. اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو کبھی نہ کبھی اس کو قبول ہی کرے گا. تو نتیجہ ہے کم سے کم باہمی منافرت اور لڑائی جھگڑا نہیں پیدا ہوگا، جس میں آج کل ہماری پوری قوم مبتلا ہے. لعلہم یحذرون فرما کر ارشاد کا عالم کا کام اتنا نہیں کہ ضعف ارادہ دیا، بلکہ اس پر نظر رکھنا ضروری ہے کہ اس کی دعوت کا اثر کتنا ہو رہا ہے، کیا ہوا، کتنا ہوا، کیا ہو رہا ہے. ایک دفعہ مؤثر نہیں ہوا تو بار بار کرتا رہے، تاکہ اس کا نتیجہ یحذرون ہو. اس کا نتیجہ یحذرون ہے نا، وہ بچنے والے ہو جائیں، یعنی قوم گناہوں سے بچنا. تو آج جو بات آپ کے سامنے آئی ہے دین کی سمجھ کے بارے میں آئی ہے. تو دین کی سمجھ دین کے علم سے آتی ہے. تو جہاد میں دونوں کا مقصد ہی جو ہے کلمت، دونوں کا جو ہے مقصد طلب علم فرض کفایہ ہے، جہاد بھی فرض کفایہ ہے. اگر کسی وقت امام کی طرف سے نفیر عام ہو جائے تو فرض عین ہو جاتا ہے. تبوک میں یہ صورت تھی، اس لیے پیچھے رہ رہا. ابو حیان توحیدی کے نزدیک یہ آیت جہاد کے لیے نہیں بلکہ طلب علم کے بارے میں جو آیت ہم نے تلاوت کی ہے شروع میں، وما کان لینفروا کافہ والی آیت، تو ابو حیان کہتے ہیں کہ یہ آیت جہاد کے لیے نہیں بلکہ طلب علم کے بارے میں ہے. جہاد اور طلب علم کی آیات میں مناسبت یہ ہے کہ دونوں میں خروج فی سبیل اللہ ہے. دونوں کی غرض احیاء و ایلاء دین ہے. ایک میں تلوار سے ہے، دوسرے میں زبان سے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے دین کا علم حاصل کرنے اور دین کی سمجھ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاد کو جو مقام شریعت نے دیا ہے وہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس کو بالکل جو ہے نظر انداز کر دیا گیا ہے، گویا کہ اس کا کوئی حکم ہی نہیں شریعت کے اندر، اور اس لیے یہ پوری قوم ذلیل و خوار ہو رہی ہے. ابھی پتہ نہیں کیا کیا حالات ہونے والے ہیں، تو اس لیے جو ہے ہم نے آپ کے شروع ہی میں جو ہے ہم نے آپ کو خبردار کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.